بولو کہ میں تو سونے کے لیے تیار ہوں، اب اس کو کیا بولا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی سوچیں اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ جی فلنجان اور دوسری چیز ہے مصری۔ واہ، پان کی جڑ۔ نیند زیادہ آتی ہو تو۔ یہ دونوں چیزیں ہم وزن لے لیں، مثال کے طور پہ 50 گرام آپ لے لیں اور صبح ان کو پیس لیں، مکس کر لیں اچھی طرح، اور پھر صبح شام جو ہے اس کو آدھی چمچ استعمال کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے نیند وغیرہ جو ہے، سستی کائلی جن کو رہتی ہے تو ان کے حوالے سے بہت مفید چیز ہے۔ اللہ کرے مفید ہو۔ ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے خلیل بھائی، جی یعنی کچھ چیزوں پہ غور کریں تو ذاتی خیال بھی بندے کا بن ہی جاتا ہے۔ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ جہاں دیدہ آدمی، میں چاہوں گا ماشاءاللہ استاد بھی ہیں، اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں کہ خلیل بھائی بیٹھیں، تشریف رکھیں، ادھر ہی بیٹھ جائیں، ساری کرسیاں اپنی ہیں۔ حافظ صاحب جو سونے کے ٹائم پر سوئے گا نہیں نا جی، اس کو پھر نہ سونے کے ٹائم پر نیند آئے گی۔ ہوتا اصل میں یہ ہے، جو مجھے لگتا ہے، پتہ نہیں اب صحیح لگتا ہے غلط لگتا ہے، کہ جب سونے کے ٹائم میں آپ موبائل استعمال کریں گے تو آٹومیٹک سی بات ہے کہ جب آپ کا کام کرنے کی باری آئے گی تو پھر آپ کو پھر نیند ہی آئے گی نا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نظام ہمیں دیا ہے دن اور رات کا، سبحان اللہ، اس کے اندر بھی حکمتیں ہیں۔ رات بنائی گئی ہے آرام کرنے کے لیے، اور دن ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، سبحان کام اللہ، کے لیے۔ جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ سبحان اللہ، والنہار مبصرا، مختلف آیات میں مختلف طرح کی اس بات۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورہ نبا کے اندر۔ جی، تو اب اس کے اندر اگر ہم تھوڑا غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کے اندر کی نیند اگرچہ کم ہونا جی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے ماشاءاللہ، بمقابلہ کے دن میں سونے کے۔ جی ایک تو یہ ہے کہ اپنی نیند کا جو ٹائم ہے، اگر کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، بعض لوگوں کا کام ہی رات کو ہوتا ہے، ان کا تو میٹر جدا ہے نا، جی، جس کا ایسا میٹر نہیں ہے اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ساتھ موبائل کے ساتھ ہی سوئے۔ بعض اوقات تو جیسے آپ نے بات کی نا کہ اس وقت واقعتاً یہ ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ جو رات کو سونے سے قبل یہ یوز کرتے ہیں، اس کا اثر، اس کی جو ریز نکلتی ہیں وہ اثر اس کا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی، تو نیند اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے، آنکھوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ تو ضروری ہے کہ کوئی بھی کام ہو اعتدال میں جب تک رہے گا تو فائدہ مند رہے گا۔ ٹھیک، جہاں اعتدال سے نکلے، اپنے آپ کو کمی یا زیادتی کا معاملہ کیا، اب ہم وہ تو نہیں ہے نا جو اولیاء اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری راتیں جاگتے ہیں، جی، اور پھر وباللیل، رات کو فی الاسحار ہم یستغفرون، سحری میں پھر استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کا مرتبہ ہے جو پوری رات نوافل پڑھتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے نارملی تو یہی ہے کہ ہمیں وقت پر سونا چاہیے، وقت پر سوئیں گے اور پراپرلی، جس طرح کہتے ہیں نارملی 8 گھنٹے نیند، 7 گھنٹے نیند وہ جب ہو تو جسم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ ہاں جی، اب اس کے بعد تو اس کے لیے آسانی ہے، ماشاءاللہ، ورنہ پھر آزمائش کا شکار رہے گا، ورنہ پھر وہ نیند، یہ نیند زیادہ آ رہی ہے۔ رہے گا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دیکھیں بیماری بھی ہوتی ہے، بیماری کا انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ بھی ایک قابل غور بات ہے، اس پر بھی دھیان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لِكُلِّ قَالٍ مَقَال وَلِكُلِّ مَقَالٍ قَال، ہر بات کے لیے ایک وقت ہے اور ہر وقت کے لیے کیا ہے، ایک بات ہے۔ تو جو کام جس وقت میں سوٹیبل ہو وہ اسی کام میں کرنا چاہیے۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جو ہے وہ لیٹے ہیں، اپنے موبائل کا سیلولر ڈیٹا بھی بند کر دیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور بلکہ موبائل کو بھی اگر اس اعتبار میں اگر آپ یوز کریں کہ اس کو ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا لیں۔ کچھ کالز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہنگامی بنیاد پر جو ریکوائر ہوتی ہیں، جیسے اگر آپ گھر سے باہر ہیں اور آپ کو گھر والوں کی کال اگر آپ کو یوں ہے کہ ایمرجنسی طور پر آ سکتی ہے، کچھ نمبر ایسے ہوتے ہیں جن کی کال ہر صورت میں اٹینڈ جو ہے وہ کرنے کا انسان کا جو ہے وہ ہوتا ہے سلسلہ کار، تو اس کو بھی آپ ڈونٹ ڈسٹرب موڈ کو اگر آپ کر دیں گے نا جی، تو اس میں باقی کالز تو رنگ نہیں ہوں گی، لیکن وہ جو آپ نے نمبر مخصوص کیے ہوں گے تو اس میں آپ کو بہرحال کال آئے گی، اس سے کوئی ایمرجنسی کال آ رہی ہے تو آپ کے پاس بیل اس کی بج جائے گی۔ باقی جو ایمرجنسی نہیں ہے، خام میں اس کو ایمرجنسی نہیں بنانا
چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت بھی عطا فرمائے, سلامتی بھی عطا فرمائے, اور علم دین اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے کے لیے اپنی ایفرٹ اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کا, تو اس میں ہم مختلف باتیں جو ہے وہ ان کی سیرت کی لے کر کے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی بڑی اہم, جیسے علم کلام کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے